اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی ہماری ویڈیو ایک نہایت اہم ٹاپک پر مشتمل ہے، جس میں ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت سی احادیث اور اسلامی کتابوں میں بہت جگہ ذکر کیا گیا ہے، جن کا اگر تفصیلی مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور چند ایک رہتی ہیں۔ حال ہی میں UAE میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مندر کا افتتاح کیا گیا۔ بہت سے علماء کرام UAE میں بن اس مندر کو قیامت کی نشانی کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ اس مندر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے سچا ہونے کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قبائل کے بت پرستی میں مبتلا ہونے کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ واضح رہے کہ کچھ روز پہلے بھارتی وزیر اعظم نے ابو ظبی میں بنائے گئے بت قدے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر عرب شیخوں نے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ نہ صرف مندر کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کی، بلکہ جدت پسند عربوں نے پوجا پاٹ میں بھی حصہ لیا۔ اس واقعے کی تصاویر منظر عام پر آئیں تو مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پھیل گیا اور اس پر شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ جن بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، آج انہی بتوں کو دوبارہ عرب کی پاک سرزمین پر لایا جا رہا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کافر مندر کے گرد پھر سے چکر لگائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج، ان کے قبیلے کا کسی کو علم نہیں کہ کہاں ہیں، اور ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا۔ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے نست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ اس کے بعد دھواں جو پوری روئی زمین پر پھیل جائے گا، جس سے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ اور اس کے بعد روایت کے مطابق توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ الدابات، پورا نام دابت الارض، یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ اس کے بعد ایک ایسی آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی معیشت کی طرف لے جائے گی۔ یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں ہیں، اور کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پہ آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں۔ بہرحال جو چیز روئے زمین پر سب سے پہلی تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج سے مغرب کا طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے، جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن ایسا ہوگا جو 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایسا ہوگا جو 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ایسا ہوگا جو 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے لیے صرف ایمان کا ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس زمانے کو پائے تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال بہت طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ۔ وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا
اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور اس کی باتوں کو اپنا لیں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور یہ واقعہ فلسطین میں بابلت کے مقام پر پیش آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اور مسلمان حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے حضرت امام مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کو لے کر پہاڑی طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو ختم کر دیا تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلانا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا۔ وہ خوش ہو کر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا ہے، اب آسمان والوں پر بھی ہم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے، اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے، جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئی زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج اور ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے، اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے، اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہو رہا تھا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔ اس دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم کی 2 حدیث ہیں، ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے، اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 برس وہ گزار چکے ہیں، اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد ملک شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والی کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں اگر ذرا بر بھی ایمان ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے، اور قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی۔ اس کے بعد 3 بڑے زلزلے ہوں گے جو زمین کے مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھے کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغرب صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس کے بعد دھواں الدخان۔ قرآن میں ہے کہ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، ماننے والوں کے لیے ایک نشانی ہوگی، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی اور پرہیزگار لوگ رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا، کیونکہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایک واضح نشانی آسمان پر پریاب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ قرآن کریم کے تمام حروف آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، صرف اور صرف سادہ کاغذ رہ جائیں گے۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ الدابتا، یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی۔
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आसा से एक मोमिन के चेहरे पर निशान लगाएगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर से एक काफिर के चेहरे पर निशान लगाएगा। हदीस में है कि लोग साथ खाएंगे और एक दूसरे को या मोमिन या काफिर कहकर बुलाएंगे। उसके बाद एक जबरदस्त आग होगी जो यमन से लगेगी और लोगों को हाँकती हुई मैशर की तरफ ले जाएगी। लोग आगे आगे होंगे और आग उनके पीछे पीछे। जो पीछे रह जाएंगे वो जल जाएंगे। यमन में कई आतशफशाओं के दहाने मौजूद हैं। ख्याल यही किया जाता है कि ये आग यहीं से निकलेगी। मैदान हशर के बारे में इख्तिलाफ है। बाज लोग अरफात के मैदान को भी कहा जाता है, जबकि शाम, उर्दन, लेबनान और फलस्तीन के मकामात की तरफ भी इशारा है। यही बैतुल मुकद्दस भी है और कई अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम को यानी बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन की तारीफ फरमाई है। मुसलमान आलम यहीं पर मुसलसल मसरूफ जहाद हैं। तमाम बड़ी जंगें यहीं पर हुई हैं और ये दुनिया का वाहिद हिस्सा है जहां रोज अव्वल से जहाद जारी है और यहीं पर दज्जाल और यहूदियों का खात्मा भी होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद हैं तो कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन के ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी रही तो अगली बार एक और खूबसूरत वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान। वस्सलाम।